اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے ہم اس مبارک مہینے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جس کا تقریباً 11 مہینے انتظار رہتا ہے اہل ایمان کو کہ وہ ماہ مبارک آ جائے تو ہم پھر اپنی روحانی بالیدگی کا سامان کریں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی پیش کریں، پھر ہم اللہ سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے طلب کریں۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی آمد ہے، اور ARYQTV وہ واحد چینل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی صحیح معنوں میں اگر کوئی پروٹوکول دیکھنا ہو آپ کو تو ARYQTV بتاتا ہے کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے، کون سا وقت آنے والا ہے، کون سا ایسا دن ہے کہ جس کی بڑی اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک صبر کا مہینہ بھی ہے، مواسات کا مہینہ بھی ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی اگر تفسیر میں آپ جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب کریم نے قرآن نازل کیا۔ تو کتنا اچھا ہو یہ کہ اس ماہ مبارک میں جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، اور ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ پھر وہ تعلق بقیہ 11 مہینوں میں بھی ساتھ رہے ہمارے، اور ہم قرآن کے ساتھ رہیں، قرآن ہمارے ساتھ رہے، قرآن کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کے احکامات اور اس کے تمام جو ضروریات ہیں ہمیں نظر آتی رہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ خود ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور بہت عمدہ حافظ قرآن، قاری قرآن اور قاری خوش الحان ہے ماشاءاللہ۔ تراویح بھی ماشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں تو ایک کمال انداز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ایک کشش عطا فرمائی ہے آپ کے قرآن کریم کی تلاوت میں۔ آج تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ ممتاز و معروف عالم دین ہے اور بڑا وقی مطالعہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں اور جب میں کہیں حوالہ بھی دیتا ہوں تو اس حوالے سے آپ کی ضرور تعریف آتی ہے ذہن میں کہ واقعتاً ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ باقی فضائل تو اپنی جگہ طے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ رئیس بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث پاک میں، ایک روایت میں روزے کو نصف صبر بھی کہا گیا، اور ایک حدیث پاک جو بحقی کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، جو طویل حدیث ہے، استقبال رمضان کے عنوان سے طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، دو احادیث کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں نصف صبر یا مکمل صبر کہا گیا۔ اچھا، روزہ اور صبر یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ صبر کا ہی دوسرا نام ہے، بالکل دوسرا نام ہے۔ مثال کے طور پر روزے میں بھی ہم رکتے ہیں۔ کس چیز سے رکتے ہیں؟ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو عام زندگی میں جائز، ان سے بھی بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور صبر کا نام بھی رکنا ہے، غصے کو کور کرنا، غصے سے رک جانا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی گناہوں کا دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو روک لینا، نیکیاں نہ کرنے کا دل چاہتے ہوئے کہ یار میں صبح اٹھوں، سخت سردی ہے، میں کیسے وضو کروں، لیکن نماز پڑھ رہا ہے، اٹھ کر وضو کر رہا ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول رکھا، اپنے نفس کو روکا،
تو روزہ جو ہے یہ صبر کا دوسرا نام ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ صبر انسانی وجود میں جن اسکلز کو بلڈ کرتا ہے روزہ بھی انہی اسکلز کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک پروسیجر ہے جو پورا مہینہ مسلمانان عالم اس بھٹی میں سے گزرتے ہیں، اپنے آپ کو گزارتے ہیں. اور اس کی مثال میں یوں دوں کہ ایک وہ شخص کہ جس نے بڑی محنت کرتا ہو، بڑی مزدوری کرتا ہو، بڑا بوجھ اٹھاتا ہو اور اس یعنی سخت جانفشانی سے کام کرتا ہو، اس سے آپ کہیں کہ یار آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اسے کوئی برڈن نہیں لگے گا. لیکن ایک وہ شخص کہ جو کام کاج ہی نہ کرتا ہو، جانفشانی والے محنت والے کام ہی نہ کرتا ہو، اس سے کوئی تھوڑا سا کام بھی کہیں کہ بڑا مشکل ہے، تھک جاؤں گا. تو جو ماہ رمضان میں جو مسلمان پورا مہینہ منہیات شرعیہ کو نہیں، یعنی وہ نواہیات کہ جن سے اللہ رسول نے روکا، صرف ان سے نہیں رکتا بلکہ اس ایک خاص ڈیوریشن میں اپنے آپ کو جائز اور حلال کاموں سے بھی روک لیتا ہے. تو جب اس پروسیجر سے گزرتا ہے، اس بھٹی سے گزرتے ہوئے جب ماہ رمضان گزار لیتا ہے تو پورا سال اس کے لیے گناہوں سے رکنا، گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ روزہ جو ہے صبر کا دوسرا نام ہے. دوسری بات کہ صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جو صبر کرنے والا ہوگا تو ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف حدیث قدسی ہے کہ بات اللہ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو، کہ فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک عطا فرماتا ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی دگنا عطا فرماتا ہے، بڑھ کر عطا فرماتا ہے. لیکن فرمایا کہ الا الصوم، مگر روزہ یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. ایک روایت میں اجزی بھی اور اسے اجزا بھی پڑھا گیا. اجزی بھی پڑھیں گے تو فرمایا روزہ میرے لیے میں ہی جزا عطا فرماؤں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ میں ہی جزا عطا فرماؤں گا. جیسے ایک کام کرنے والے کا کام جب پسند آتا ہے نا تو سیٹ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یار، یہ میرے ذمہ ہے، یہ میرے ذمہ، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ اس کا روزہ ہے نا، یہ روزے دار ہے، اس کو چھوڑ دو فرشتوں، یہ میرے ذمہ ہے، اس کی جزا اسے میں خود عطا فرماؤں گا. اور دوسرا کہ اجزا بھی، یہ مجہول کے ساتھ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب تعالی کوئی عام نہیں فرما رہا، دو جہاں کا خالق و مالک فرما رہا ہے وانا اجزا بھی، میں خود ہی اس کی جزا. کیا بات، کتنا بڑا انعام ہے روزے دار کے لیے. روزے دار کیا خوش قسمت ہے. اور اگر ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اچھا، حدیث پاک میں شہر المواسات بھی آیا ہے، تو اس کی اہمیت اس تناظر میں میں چاہتا ہوں، شہر مواسات ہے تو اس کے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفہیم بیان فرمائیے اور اس تناظر میں اس ماہ مبارک کی اہمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے، جسے صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے اور امام بہقی نے بھی اسے نقل کیا ہے حدیث کو. وہ طویل خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وَشَهْرُ الْمُوَاسَات، کہ یہ رمضان جو ہے جو مہینہ آ رہا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے. اب مواسات کہتے کسے ہیں؟ مواسات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مواسات کا مطلب ہوتا ہے غم خواری، ہمدردی، جسے انگلش میں کہتے ہیں سمپتھی، اور مدد کرنا، معاونت، مخلوق کی مدد کرنا، یہ ہے مواسات. عربی کی بڑی مشہور مثل ہے، عربی میں کہتے ہیں انا اخاکا من آساکا، کہ تیرا بھائی وہی ہے جو تیری مدد کرے. تو مواسات یعنی مدد کا مہینہ. اب جو مدد ہے مواسات، اس کی مختلف صورتیں ہیں، کئی ڈائمنشنز ہیں. مواسات زبان کے ذریعے بھی ہوتی ہے، آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی یہ بھی مواسات ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیا یہ بھی مواسات ہے، کسی کو آپ نے نصیحت کی یہ بھی مواسات ہے، کسی کو آپ نے تبلیغ کی یہ بھی مواسات ہے. اسی طرح مواسات مال کے ذریعے بھی ہوتی ہے. آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، آپ نے اسے دوائیں دلا دیں، یہ بھی مواسات ہے. کسی
کسی کو راشن کی ضرورت ہے، آپ نے اسے راشن دلا دیا، آپ نے اسے کھانا دلا دیا، اناج اور غلہ دے دیا، یہ بھی مواسات ہے، یہ بھی غمخواری ہے۔ تو الغرض اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف پہلو اسپیکٹس ہیں، ایک طویل الذیل موضوع ہے یہ مواسات۔ تو رمضان جو ہے یہ شہر المواسات ہے، اور مواسات کے اندر جو مخلوق کی مدد کرنا ہے یہ مدد عام ہے، چاہے وہ مدد دینی حوالے سے ہو چاہے وہ مدد دنیاوی حوالے سے ہو۔ دینی مدد اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف میں مطلب کوئی دینی کوئی کام کروں گا تو نہیں، یہ عام مخلوق کے لیے جو ہے جو آپ دینی مدد کریں گے یہ بھی مواسات ہے، اور آپ دنیاوی نفع پہنچائیں گے مخلوق کو یہ بھی مواسات ہے۔ اور نفع مسلم پر تو ویسے ہی کثیر احادیث موجود ہیں۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے عمدہ وہ ہے جو ان میں سب سے بڑھ کر ان کے حق میں نافع ہے، مدد پہنچانے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ اس وقت تک اللہ بندے کی مدد میں ہوتا رہتا ہے جب تک جو ہے بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا من استطاع ان ینفع اخاہ فلیفعل، کہ جو اپنے تم میں سے یہ استطاعت رکھتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے، اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، تو وہ ضرور اسے نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، آپ سے سوال ہوا حضور جان عالم علیہ السلام سے ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخالک السرور علی مؤمن، تیرا مسلمان کو خوش کرنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اشباتا جوعتہ، کہ تو نے اس کی بھوک دور کر دی، اسے سیراب کر دیا، او سترتا عورتہ، یا تو نے اسے کپڑے پہنا دیے، کپڑے دلا دیے اسے، یا او قضیت لہ حاجہ، یا تو نے اس کی کوئی بھی حاجت کوئی بھی ضرورت پوری کر دی۔ تو یہ آگے حضور نے اتنا عام کر کے خود ہی بتا دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ افضل الاعمال ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ رضی المفرد کے اندر جو ہے وہ حدیث لے کر آئے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ کامل ایمان والا ہی نہیں کہ جس کا خود پیٹ بھرا ہو لیکن اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا ہو۔ تو یہ اس حد تک تاکیدیں کی گئی ہیں مسلمان کو نفع پہنچانے کی، ویسے ہی جنرل اور خاص رمضان کے بارے میں تو فرمایا شہر المواسات، یہ تو وہ مہینہ ہے غمخواری کا، ہمدردی کا، کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 درجے کر دیا جاتا ہے۔ اور خود امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقۃ افضل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی صدقہ افضل ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فی رمضان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ افضل ہے جو رمضان میں دیا جائے۔ تو ماہ رمضان جو ہے غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کا مہینہ۔ اور یہاں ناس عام ہے، یہ بھی ذہن نشین رہے کہ صرف مسلمان نہیں، ناس عام ہے، سب لوگوں کو مخلوق خدا جو بھی ہے اسے نفع پہنچایا جائے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، کسی بھی مخلوق کو آپ نفع پہنچائیں گے بشرطے کہ نیت آپ کی اللہ کی رضا۔ اور یہاں میں آخری بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اطعام طعام پر خاص طور پر زور دیا گیا حدیث کے اندر، لوگوں کو کھانا کھلانے پر، اور خاص رمضان کے اندر تو ویسے ہی کھانا کھلانا۔ تو جو اطعام طعام ہے اس کے اندر بھی ایک تو یہ پکا ہوا کھانا آپ نے کھلایا، یہ بھی اطعام طعام ہے، دوسرا آپ نے انہیں راشن دے دیا، یہ بھی اطعام طعام ہے۔ یہ دونوں کام ٹھیک ہیں، اجر والے ہیں، لیکن اس میں دو چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جس کو راشن دے رہے ہیں، جس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، عزت نفس کو ملحوظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نام و نمود، نیم اینڈ فیم کے لیے نہ ہو، خالصاً ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ہی اجر ملے گا۔ اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تمام امور انجام دیے جائیں تو صحیح معنوں میں اجر و ثواب آپ کے حصے میں آئے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے، اور تو ہم نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی کہ رمضان کا اور قرآن کا ایک باہمی بہت ہی گہرا تعلق ہے، ایک تو اس کے نزول کے حوالے سے بھی، اور دوسری بات یہ کہ محتاط اگر اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، کثرت کے ساتھ اگر تلاوت قرآن کریم کسی مہینے میں کی جاتی ہے اور قرآن سنا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، چونکہ تراویح کا تو اہتمام رمضان المبارک میں ہی ہوتا ہے، تو ماہ رمضان ہی وہ مہینہ نظر آتا ہے کہ جس میں تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ حضرت کیا فرمائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے ماہ رمضان، میں چاہتا ہوں اس مہینے پر کچھ روشنی ڈالیے اس بات۔ دیکھیں تھوڑا سا ایک بات جو اس وقت میرے ذہن میں آئی
کہ کہیں ویورز یہ نہ سمجھیں دیکھنے والے سننے والے کہ ماہ رمضان میں ہی تلاوت کی جائے، اس کے علاوہ نہ کی جائے، ایسا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو۔ یہ پورے سال پوری زندگی تلاوت کرنے والی کتاب ہے، سبحان اللہ، ٹھیک بے ہے نا؟ شک بے شک۔ ہاں، ماہ رمضان میں اس کی تلاوت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، سارے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ رمضان جائے تو اس کو آپ جزدان میں لپیٹ کر طاق میں سجا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اینکر ہیں، آپ جب کسی منچ پر ہوتے ہیں، پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں، تو آپ آنے والی جو سیلیبریٹیز ہیں، شخصیات ہیں، آپ ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ حضرت ہیں۔ اچھا، آپ ان کا نام لینے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ بہت ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہیں، بہت ماشاءاللہ تحقیق ہے ان کی، بڑے عالم دین ہیں، یا نعت خواں بہت اچھے ہیں، ایک انٹرو کراتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس تعارف کو جو پبلک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ سن رہی ہوتی ہے، جو آڈینس ہے وہ سن رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ان کا جو ذہن متوجہ ہوتا ہے اس شخصیت کی طرف، یہ آنے والا کون ہے بھائی؟ اتنی بڑی شخصیت۔ ہاں، پھر آپ نام لیتے ہیں اور پھر نعرے بھی لگتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ایک پلیٹ فارم پر کسی کا تعارف کروا رہا ہے، انٹرو کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو جس کا انٹروڈکشن خالق کائنات خود اپنی کتاب میں فرمائے تو اس کے تعارف کا حال کیا ہوگا، اس کے احوال کیا ہوں گے، کیفیات کیا ہوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جب تعارف کروایا گیا نا کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ، بھئی رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، غافل نہ رہنا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اور سورہ قدر میں تیسویں پارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تم کیا جانو وہ کیا رات ہے؟ فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر تقریباً کم و بیش 23 ایئرز یہ نازل ہوتا رہا، تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شب قدر ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اور وہ شب قدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی، اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور بات یہاں تک محدود نہیں ہے، ماہ رمضان میں کوئی ایسی بات ضرور ہے، کوئی ایسی اس میں فضیلت یا افضلیت کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، زبور اور انجیل بھی ماہ رمضان میں نازل فرمائی ہے، ماہ رمضان میں نازل فرمائی ہے۔ اور پھر یہاں پر میں کہوں گا کہ اس کی انفرادیت اور اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور دوسری بات کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ روزے جو ہیں نا، یہ روزے جو ہیں یہ ہمیں کیوں عطا کیے گئے؟ مثال کے طور پر ہر خوشی ہم مناتے ہیں، یعنی کسی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، بیٹی ہوئی، خوشی منائی جاتی ہے، کسی کی شادی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، کسی کو کوئی کاروبار میں ایک دم اچانک اچھا منافع ہوا، پروفٹ ہوا تو وہ خوشی مناتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے نا۔ تو ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے نزول کے شکرانے میں یہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور پھر اس کا ثواب کتنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بات قرآن سے شروع ہوتی ہے، شب قدر سے ہوتی بھی ماہ رمضان، اور پھر ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ پھر ماہ رمضان میں اگر آپ ایک نفل پڑھتے ہیں، نفلی کام کرتے ہیں تو فرض کا ثواب، فرض کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 70 فرائض کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات اور کہوں گا کہ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی اگر آپ اہم چیز کسی کو دے رہے ہیں، اہم منصب کسی کو دے رہے ہیں، تو دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، اس قابل ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہ ہو تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سنبھال پائے گا، نہیں اہل ہے، نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بڑی روحانی کتاب، عظیم کتاب کہ جس میں دین و دنیا کی تمام حکمتیں پوشیدہ ہیں اور صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا یعنی سرچشمہ ہے، مرکز و محور ہے۔ یہ قرآن چونکہ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں عطا فرمایا گیا شب قدر میں،
تو اس قرآن کو اگر اس کے ساتھ جڑنا ہے، یہ روحانیت ہمیں عطا فرمائی جا رہی ہے نا، یہ عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی جا رہی ہے، تو گویا کہ مسلمان کو اس روحانیت سے معمور ہو کر اس قرآن سے جڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان میں تم روزے رکھو، اس لیے روزہ رکھو گے تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، تم میں روحانیت بھر جائے گی، تم روحانیت سے معمور ہو جاؤ گے، تو تبھی تم قرآن کے ساتھ جڑنے کی اہلیت رکھتے ہو۔ تو یہ آپ دیکھیں۔ اچھا، پھر میں آخری بات عرض کروں گا کہ عام حالت میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، واحد کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی باعث ثواب، جس کو چھونا بھی باعث ثواب، جس کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب، جس کی تلاوت سننا بھی باعث ثواب ہے، اور ایک حرف پڑھا تو 10 نیکیاں ہیں، اور 3 حروف پڑھے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ہیں۔ یہ عام حالات میں نا، لیکن اب ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرائض، یعنی کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ آپ ہر ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ظاہری ہونے والا تھا تو 2 مرتبہ آپ نے قرآن کا دور فرمایا۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ اچھا، چونکہ موضوع اتنا بڑا ہے اور وقت کی حدود و قیود کا بھی ہمیں اندازہ ہے، تو ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو 2 انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے، کوشش کروں گا کہ وہ دونوں پیش کروں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچاؤں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے جب بات ہوئی تو علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی میں سمجھتا ہوں برکتوں کے حوالے سے جتنا کلام فرمایا وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ فضائل ہیں اس کے، اگر آپ اس پر غور کریں۔ اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تراویح کا اہتمام ماہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے تو لوگ تراویح میں قرآن کریم سن لیتے ہیں اور اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ جناب ہم نے چونکہ 27 کو، کہیں پر 26 کو، اور اس طرح سے لوگ آخری عشرے میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں تراویح میں، تو پھر وہ ہمارا ہو گیا۔ تو کیا اتنا کافی ہے حضرت، یا یہ کہ مزید تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے، اور نکالا جائے تو کتنا وقت قرآن کریم کے لیے دیا جائے؟ دیکھیں، رمضان تو ہے ہی ماہ قرآن، کہ قرآن اور رمضان آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بغیر رمضان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو رمضان شریف میں تو آپ جتنا قرآن پڑھیں اتنا ہی خیر ہے، جتنا پڑھیں خیر ہی خیر ہے، نور علی نور ہے۔ تو تراویح میں تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سننا ہے ہی ہے، تراویح کے علاوہ بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید ہم نے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ ہمارے اسلاف کا تو طرز ایسا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک امام مجتہد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنے تمام لیکچرز، دروس ختم کر دیتے تھے، روک دیتے تھے، اور لوگوں سے میل جول کم کر دیتے تھے گھر میں، اور فرض نماز کے لیے مسجد جانا ہے، اس کے بعد گھر، اور گھر کے اندر وہ کیا کرتے تھے، ان کی بہن سے، ان کی ہمشیر سے پوچھا گیا، ابن وہب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمشیر سے پوچھا گیا امام مالک کے وصال کے بعد کہ رمضان المبارک میں امام مالک کا گھر کے اندر کیا معمولات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس المصحف والتلاوہ، کہ بس گھر کے اندر رمضان میں امام مالک جو ہے مصحف ہوتا تھا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، بس مصحف ہے اور امام مالک اس کی تلاوت، یعنی تلاوت کے سوا دوسرا کوئی کام کر نہیں رہے، وہ کوئی نفلی کام۔ اور اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ خود جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے صوفی بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے فقیہ بھی ہیں، ائمہ مجتہدین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، ائمہ تصوف میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، ان کے حالات کے اندر باقاعدہ یہ بات منقول ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ تمام نفلی عبادات ترک کر کے قرآن مجید کو لازم پکڑ لیتے تھے، بس قرآن مجید کی تلاوت کیے جاتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیے جاتے تھے۔ ایک اور جو ہے وہ مشہور محدث امام زہری، جن کا تدوین حدیث کے اندر بہت بڑا کردار ہے، امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ امام زہری جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ کہتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ تو قرآن پڑھنے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، تو بس اس کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب وہ کھانا چاہے جو ہے آپ راشن کی صورت میں دیں، چاہے وہ کھانا آپ جو ہے وہ مواصلات کا ذکر ہوا نا، بڑے وقی، بالکل، اور جو ہے وہ قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث، آپ روزانہ ماہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے تھے، دن میں روز ایک کرتے تھے، اور تراویح کے بعد کا آپ کے حالات میں منقول ہے، تذکرہ کیا گیا کہ تراویح کی نماز کے بعد، تراویح میں نہیں، تراویح کے بعد
3 راتوں میں ایک قرآن کا ختم کرتے تھے ماہ رمضان میں. ایک دن میں کر رہے ہیں, تراویح میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے, اور تراویح کے بعد جو ہے وہ رات کو 3 جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اسی طرح جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ روزانہ ماہ رمضان کے اندر 2 راتوں کے اندر ایک قرآن کا ختم کرتے تھے. ماہ رمضان میں شبانہ یعنی شبانہ ختم ہو رہا ہے, تراویح کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن 2 راتوں کے اندر, ایک رات آدھا قرآن, دوسری رات آدھا قرآن. اسی طرح امام قتادہ وہی مشہور جو ہے وہ مفسر ہیں امام قتادہ, وہ رمضان المبارک کے اندر 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے 60 مرتبہ رمضان میں قرآن کا ختم کرتے تھے. اور ہمارے امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو نعمان بن ثابت رحمہ اللہ بھی 60 بار رمضان میں قرآن ختم. بہت اچھے انداز میں مختلف بزرگان دین اور ان شخصیات کا حوالہ دیا کہ جنہیں اکثر کوڈ کیا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن کو کتنا پڑھا. ہمارے ہاں یہ اکتفا کیا جاتا ہے جناب تراویح میں پڑھ لیا, سن لیا اور اتنا کافی ہو گیا, اب روزے رکھیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر تلاوت کی کثرت کی جائے تو سبحان اللہ, یہ تو اجر و ثواب کمانے کا مہینہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے احتیاطی اقدامات اور تدابیر کی جا رہی ہیں, اور ایک حکم بھی یہی ہے اور ظاہر ہے حکمت بھی اسی میں ہے. تو کیا فرمائے گا, کیا تلاوت قرآن کریم اور رمضان کے معمولات پر یہ چیزیں اثر انداز ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیا فرمائیے گا سوال؟ دیکھیں, میں ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس مقام پر وصال ہوا نا, روایات میں ہے کہ اس مقام پر بھی آپ نے 61 بار قرآن کریم مکمل ختم فرمایا. ماشاءاللہ. اچھا, قرآن کریم کی تلاوت ویسے تو انفرادی عمل ہے, تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اجتماعیت کے ساتھ کہیں آپ جمع نہیں ہو سکتے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اکیلے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں تلاوت کریں گے تو ہوگی, گھر میں تلاوت کریں گے تو نہیں ہوگی. یہ تو آپ اگر کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو انفرادی عمل ہے, اور آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ویسے بھی ثواب ہے, لیکن جب ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب اور زیادہ کثیر ہو جائے گا. اور پھر خاص طور پر کرونا وائرس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن تو ایسا ہے نا, اس میں شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا, بعض اوقات یعنی سوشل میڈیا ویسے تو اس میں غلط ملت بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر بعض اوقات اچھی چیزیں آ جاتی ہیں. خاتون ڈاکٹر ہیں, انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ مجھے یہ وائرس ہو گیا تھا, میں سیلف آئسولیشن میں چلی گئی, اور اس کے علاوہ میں نے جو بھی احتیاطی تدابیر تھیں وہ میں نے اختیار کی, لیکن میں صحیح ہوئی, صحتیاب ہو گئی. بھائی کیسے صحتیاب ہوئی؟ کہا کہ میں نے کچھ اور نہیں کیا, میں نے روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت سنی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, بہت اچھی بات. اور خاص طور پر میں آخر میں تمام جو ائمہ اکرام ہیں, ظاہر ہے کہ اس وقت حکومتی اقدامات ہمارے سامنے ہیں, ان کے احکامات ہمارے سامنے ہیں, پھر علماء کرام نے اجازت بھی دی ہے, تو بالکل مساجد کو آباد رکھیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن تمام جو پریکاشنز ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں, اس پر عمل کیجیے. اور خاص طور پر میں آخر میں بالکل اختصار کے ساتھ کہوں گا, جو سینیٹائزرز گیٹ ہیں, شاور گیٹ ہیں, وہ بھی لگائیں. اس کے علاوہ عوام الناس سے یہ اپیل کریں کہ وہ ماسک لگا کر آئیں, اور صفوں کے حوالے سے جو بھی علماء کرام نے بیان فرما دیا ہے, جو حکومتی اقدامات میں بھی شامل ہیں, تو مساجد کو اس طریقے سے بھی آباد رکھ سکتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب علامہ صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین محترم, چونکہ حکومتی سطح پر بھی اور علماء نے اصل میں یہ تجویز دی, تو حکومت نے بھی اس بات کو بالکل انڈورس کیا, اور اس جمعے کو جو ہے وہ یوم توبہ کے طور پر اور تمام مل کر یعنی کہ اجتماعی توبہ پیش کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں, اپنی گناہوں کی معافی. چونکہ ظاہر ہے اس وبا سے نکلنے کے لیے ہم سب کو یکجا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ اور استغفار پیش کرنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.